Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, once again, welcome back and Assalamu alaikum to everyone. The people who are watching me out there, out there, out there, and out there. آپ یہ سیٹ دیکھ رہے ہیں. جنگ میں آپ نے آج نیوز بھی پڑھ لی ہوگی. میں نے یہ سوچا تھا کہ I'll go back to my old self, meaning کہ آج کچھ ذرا ہیپی بات ہوگی. رمضان سے پہلے تھوڑی سی رمضان کی بات ہوگی, تھوڑے سے فوڈ کی باتیں ہوں گی, کھانوں کی باتیں ہوں گی, بیوٹی کا سیگمنٹ ہوگا, بیوٹی کلینک ہوگی, بہت سارے اور ایسے سیگمنٹس ہوں گے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں کیے. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو نارمل سی ہوتی ہیں. It bring back the old show. گانے وانے ہوں گے, کچھ یہاں اچھی سی پرفارمنسز ہوں گی, کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا, ان سے بات کی جائے گی. But then guess what happened? We received massive amount of response on جن, بھوت, پریت, افریت. اس کے بارے میں اور ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ ویک دوبارہ کروں. اس میں ہم ان لوگوں کو بلائیں گے اپنے پاس جن کے ریئل کیسز ہیں. لائک آئی سیڈ کہ ہمارے شو میں کوئی فیبریکیشن کبھی بھی نہیں ہوتی. وی ڈونٹ بلیو ان فیبریکیشن. یہاں آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں, آنسو سے لے کر ہنسی تک, سب ریئل ہوتی ہے. یہاں آپ جن لوگوں سے بھی ملیں گے وہ سب کے سب ریئل ہوتے ہیں. جتنے کیسز آپ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے کیسز بہت ریئل ہیں. جن کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے جن کا, اسلام کیا کہتا ہے, کرسچینٹی اس کانسیپٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے, جوڈیزم میں یہ کس چیز کا کانسیپٹ ہے, ہندوازم میں جن کیا ہوتا ہے, گوسٹ یا بدرو کیا ہوتی ہے. پچھلی بار سرکٹا انسان رہ گیا تھا. کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا آپ روحوں کو بلا سکتے ہیں؟ کیا بدرو ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ جو فیئر ہے روحوں کا, یہ کیوں ہے؟ یہ جو فیئر ہے جن کا, ایک ایسی چیز کا جو ہمیں نظر نہیں آتی, یہ کیوں ہے؟ کیا یہ ایک مت ہے, افسانہ ہے یا حقیقت ہے؟ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جن ایگزسٹ کیا کرتے تھے. سو مچ سو کہ سندھ میں پہلی مرتبہ جنوں کے بارے میں تصور کا آغاز عباسی دور سے ہوا تھا. Thousand Nights and the Fisherman, یہ وہ کہانی ہے جسے جن سے منسوب کیا جاتا ہے. مارد کیا ہوتا ہے؟ مارد اس جن کو کہتے ہیں جو اوپن سیز میں رہتا ہے, جو کھلے سمندروں میں رہتا ہے. وہ جن کی سب سے زیادہ طاقتور قسم ہے. کیا وہ افسانہ ہے یا وہ حقیقت ہے؟ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں, کیا ہم ان کی روحوں کو یہاں بلا سکتے ہیں؟ وہ جن پہ حاضری ہوتی ہے, کیا وہ لوگ کبھی درست ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی ایسے کیس کو جانتے ہیں جن پہ حاضری ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. ہمارے پاس معالج بھی ہیں, ہمارے پاس طبیب بھی ہیں, ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس سارے کے سارے لوگ ہیں جن کی مدد سے ہم آپ کو آپ کی زندگی دوبارہ سے واپس دے سکتے ہیں. لیکن میرے اس پروگرام کو کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نے کبھی ایسے محسوس کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو ایسے ہاتھ کر کے آپ کو الائچی دیتا ہے, ایک الائچی دیتا ہے, وہ الائچی آپ کھا لیجئے, آپ آسیب سے دور رہتے ہیں. ایک آدمی ہے جو آپ کے پیروں کے نیچے سے مٹی نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی پیروں کے نیچے مٹی ڈال دیتا ہے. ایک آدمی ہے جو آپ کے گھر میں, گھر کے آس پاس, آپ کی ڈیوڑی پہ یا کسی قبرستان میں دبے ہوئے تعویذ کو آپ کے سامنے اپنے موکلات کے ذریعے لا کے پیش کر دیتا ہے. وہ یہ کام پیسے کے لیے نہیں کرتا, وہ یہ کام شہرت کے لیے نہیں کرتا. میرے بے تحاشا مجبور کرنے پر پہلی مرتبہ
انہوں نے اس بات کی حامی بھری ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے پہلی مرتبہ. مجھے نہیں پتا کہ آج آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میرا ان سے وعدہ آج کا تھا, لیکن اب سے پہلے بھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے سوچنے کی مہلت دی جائے, مجھے ابھی اجازت نہیں ہے. انہیں اجازت دینے والے کون سے لوگ ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ ان سے ملنا چاہیں گے تو آپ ان سے صرف یہی مل سکتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں اس بات کا بھی پرومس کیا ہے کہ وہ ان شوز کے بعد دوبارہ کبھی ٹیلی ویژن پہ اپیئر نہیں ہوں گے. ہماری بے تحاشا ریکویسٹ ہے کہ بے شمار لوگوں کے وہ کام آ سکتے ہیں, بے شمار لوگوں کے ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ حل کر سکتے ہیں, بے شمار لوگوں جن پہ آسیب ہے یا جن کا سایہ ہے یا جنات کا قبضہ ہے یا ان کے اوپر جادو ہے, ٹونا ہے, ان کے چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں, ان پہ بندش آئی ہوئی ہے, ان سب کا علاج وہ کرتے ہیں اور کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. حافظ ہیں, لہٰذا علاج صرف روحانی ہوتا ہے. امیجن کیجئے کہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے ایسے کر کے آپ کو وہ تعویذ دیتا ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہے اور آپ اس سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں. گرد ہے, قبر کی مٹی میں سے آیا ہوا وہ تعویذ ہے. امیجن کیجئے کہ ایک آدمی آپ کو الائچی دے دیتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ افسانہ ہے, حقیقت ہے؟ کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں؟ کیا جنوں کا کانسیپٹ, روحوں کا کانسیپٹ یا بدروح کا کانسیپٹ ریلیجنز میں ایک جیسا ہے یا کنفلکٹ کرتا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ وہ کون سے گھر ہیں جن پہ آسیب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا گھر ان گھروں میں سے ایک ہے جن پر آسیب ہے؟ کیا آپ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں لائٹ خود بخود جل جاتی ہے؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یوں لگا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, پھر اچانک ہر چیز خراب ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ کوئی آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا؟ I promise you this, یہ ویک جب ختم ہوگا تو بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے یہ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی بتاتا رہوں گا. لیکن تھینک یو فار آل دا رسپانس. ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا شو جو ہے یہ بہت فاسٹ پیسڈ ہو. یہاں پر بہت سارے کیسز ہیں جن کو ہم لے کے آئیں گے, یہاں حاضریاں کریں گے, یہاں جنوں کو بلوائیں گے, کوشش کریں گے کہ موکلات کو بھی یہاں بلوائیں, کوشش کریں گے. بٹ فار دیٹ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. جسٹ پرومس می دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ود اس. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں, اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی کیس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں لے آئیں, یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے, کوئی ایک چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے. یہاں جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ریئل ہیں. کسی کو اگر ہم سے نمبر چاہیے, وی ہیو دیٹ نمبر, ہم ان کے نمبر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. گیو اس اے کال 0342-207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر. کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ ہم کو بتانا چاہتے ہیں, 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. آج جو مجھے سب سے زیادہ میسج کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس 1 عدد فوڈ فیکٹری ہے. پہلے 10 بہترین میسیجز کو ہم دینے جا رہے ہیں سعید غنی کی طرف سے گفٹ باسکٹ. سٹ بیک, ریلیکس, چائے بنا لیجئے, آ جائیے اور انتظار کیجئے کہ ایسے شو کا جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی حاضری اس بریک کے بعد. حاضری کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ جن آتا ہے, تو ہم یہاں ایک جن کو بلوانے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. तरंग ही है चाय का सही जोड़. तुम्हें रंग खुशबू मजे से है जाना, सही जोड़ हो तुम. ان کے
چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں, ان پہ بندش آئی ہوئی ہے, ان سب کا علاج وہ کرتے ہیں اور کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتے. حافظ ہیں, لہٰذا علاج صرف روحانی ہوتا ہے. امیجن کیجئے کہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے ایسے کر کے آپ کو وہ تعویذ دیتا ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہے اور آپ اس سے پہلی مرتبہ مل رہے ہیں. گرد ہے, قبر کی مٹی میں سے آیا ہوا وہ تعویذ ہے. امیجن کیجئے کہ ایک آدمی آپ کو الائچی دے دیتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ افسانہ ہے؟ حقیقت ہے؟ کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں؟ کیا جنوں کا کانسیپٹ, روحوں کا کانسیپٹ یا بدروح کا کانسیپٹ ریلیجنز میں ایک جیسا ہے یا کنفلکٹ کرتا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ وہ کون سے گھر ہیں جن پہ آسیب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا گھر ان گھروں میں سے ایک ہے جن پر آسیب ہے؟ کیا آپ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں لائٹ خود بخود جل جاتی ہے؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یوں لگا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, پھر اچانک ہر چیز خراب ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا؟ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ کوئی آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا؟ I promise you this, یہ ویک جب ختم ہوگا تو بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. ہم نے یہ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی بتاتا رہوں گا. لیکن تھینک یو فار آل دا رسپانس. ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا شو جو ہے یہ بہت فاسٹ پیسڈ. یہاں پر بہت سارے کیسز ہیں جن کو ہم لے کے آئیں گے, یہاں حاضریاں کریں گے, یہاں جنوں کو بلوائیں گے, کوشش کریں گے کہ موکلات کو بھی یہاں بلوائیں, کوشش کریں گے. بٹ فار دیٹ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. جسٹ پرامس می دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ود اس. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں, اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی کیس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں لے آئیں, یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے, کوئی ایک چیز بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے. یہاں جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ریئل ہیں. کسی کو اگر ہم سے نمبر چاہیے, وی ہیو دیٹ نمبر, ہم ان کے نمبر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. گیو اس اے کال 0342 207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر. کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ ہم کو بتانا چاہتے ہیں, 0342-207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. DKB لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. آج جو مجھے سب سے زیادہ میسج کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس ایک عدد فوڈ فیکٹری ہے. پہلے 10 بہترین میسیجز کو ہم دینے جا رہے ہیں سعید غنی کی طرف سے گفٹ باسکٹ. سٹ بیک, ریلیکس, چائے بنا لیجئے, آ جائیے اور انتظار کیجئے کہ ایسے شو کا جس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی حاضری اس بریک کے بعد. حاضری کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ جن آتا ہے, تو ہم یہاں ایک جن کو بلوانے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Ladies and gentlemen, welcome back. My name is Sahir Lodi. You're watching دستک کے بعد with Sahir. میرے ساتھ ہیں مفتی آصف سعید قادری شازی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بابر شاہ گیلانی. السلام علیکم. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ علامہ کامران قادری شازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم اے نوری صاحب. السلام علیکم. اور میرے پاس کہانی ہے یاسر کی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا کیس ہے جو بتانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پینل جو ہے یہ آپ کی مدد کرے, دین گیو اس اے کال 0342-207-5142. اس ویک کے خاتمے کا انتظار کیجیے گا, کیونکہ جب تک یہ ویک ختم نہیں ہو جاتا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کی ملاقات ان سے کروانی ہے جو ایسے کر کے الائچی دے دیتے ہیں. کون ہے یہ پتہ چلے گا. پہلے یاسر کی طرف آتے ہیں. نوری صاحب, یہ آپ کے پیشنٹ ہیں, آپ کے پاس آئے تھے, مجھے بتائیے کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آمد کا. آئی نو جو پچھلا رسپانس تھا وہ اتنا شدید تھا اور ہم کو بتایا گیا تھا
کہ ہم سے کہا گیا ہے, بار بار کہا گیا ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کیسز, زیادہ سے زیادہ حاضریاں یہ ہم کروا سکیں. سوالات تو بے تحاشا ہو چکے ہیں جنہوں کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے. میں آپ سے روحوں کے بارے میں سوالات ضرور کروں گا, اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا روحوں کو واقعی بلوایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں موکلات کی شکل میں وہ آتے ہیں, موکلین کی شکل میں وہ آتے ہیں, روحیں جو ہیں ان کو بذات خود نہیں بلوایا جا سکتا, لیکن اسپرٹس کا کانسیپٹ کرسچینٹی میں بھی ہے, ہندوازم میں بھی ہے, اور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. کبھی موکل کی صورت میں بلوایا جا سکتا ہے, کبھی ہمزاد کی صورت میں بلوایا جاتا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ جی بشرا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, میرے ساتھ نظر کا مسئلہ, یا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اثرات کا مسئلہ چلتا ہے کیا؟ کیونکہ میری طبیعت بہت آئے دن خراب رہتی ہے. دیکھیے ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ ہمارا نمبر لے لیں اور یہاں پر آ سکیں تو ہم ان سے بات کر کے آپ کو بتا سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ پلیز یہاں پر آ سکیں, کیونکہ آپ کا مسئلہ ویسے کیا ہے, آپ کی نظر خراب رہتی ہے؟ ہلو, میں نے کہا بشرا, ویسے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, آپ کی نظر خراب رہتی ہے, کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, میرے ساتھ کچھ اثرات کا بھی, اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے کسی نے کچھ کر دیا ہے نا. اوکے. تو میری طبیعت آئے دن بہت خراب رہتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب میرے کاروبار میں اور ہر چیز میں نا کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں, اور کبھی بالکل جیسے مجھے بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ والدہ کا نام کیا ہے خاتون؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور نظر مجھے پیٹ میں ہوتی ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بالکل مانو. بلقیس بانو. جادو کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ, اثرات بھی ہیں, خاتون کے ساتھ ذاتی طور پہ اثرات بھی ہیں, اور جادو ہے جو ان کا کاروبار اور دیگر مسائل کا شکار ہے. ان کی کمر اور پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی ان کو. آپ کی کمر اور پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کمر میں درد ہوتا ہے؟ بہت کمر میں تو پیٹ میں بھی درد ہوتا ہوگا آپ کے؟ جی, پیٹ میں اور کمر میں اتنا میرے درد ہے. 3 مہینے سے میرے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور میں گولی کھاتی ہوں تو 8 گھنٹے میرا صحیح رہتا ہے. جب تک دوائی کا اثر رہے گا تو تکلیف صحیح رہے گی. اثرات کا مسئلہ ہے. ساحر صاحب نے جیسے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ نے چاہا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یاسر کی طرف آتے ہیں. آپ دونوں میں سے کون بولے گا, یاسر بتائیں گے یا نوری صاحب آپ بتائیں گے؟ جی یاسر, کیسے ہیں آپ؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 17 سال. 17 سال. جی. تھوڑے ویک ہیں 17 سال کے لیے؟ تھوڑی کم ہے. تھوڑے سے کم ہے. اچھا مجھے بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جنات کی حاضری کا مسئلہ. جی, جنات کی حاضری. جنات کی حاضری کا مسئلہ. جی. کب کب حاضر ہوتا ہے؟ نارملی کہتے ہیں تھرسڈے والا دن جو ہوتا ہے اس میں حاضری زیادہ ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تقریباً میرے بہت پہلے حاضری ہوئی تھی, پھر ختم ہو گئے تھے اثرات, تو کافی عرصے سے حاضری نہیں ہوئی میری. کافی عرصے سے حاضری نہیں ہوئی. ہوتا یوں ہے, ایکچولی یہ لوگ میرے پاس تقریباً 6 سے 7 سال پہلے آئے تھے. اوکے. ان کے پورے گھر کے اندر اثرات تھے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی اثرات تھے, اب اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئے ہیں. اس بچے کے ساتھ ہیں. یہ اثرات جو ہے ان کی پوری فیملی کو بیمار رکھتے ہیں, کوئی کاروبار نہیں کرنے دیتے. ان کے والد کا 3 سے 4 مرتبہ کاروبار تبدیل ہو چکا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں دیکھ کے بچے کو؟ بچے کے ساتھ اثرات کا مسئلہ لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کے وجود میں ہے اور اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان کے وجود ہو سکتا ہے آ جائے. جی ہاں بالکل آ سکتا آ جائے. ہے نہیں تو آئے گی کیسے؟ ان کے ساتھ جسم میں وجود میں نہیں ہے چیز. اٹیچ نہیں ہے. اثرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, اثرات ہیں, بچہ بیمار رہتا ہے, نظر آ رہے ہیں کہ پرابلم ہے بچے کو, مگر ایسا نہیں ہے کہ جنات ان کے وجود میں ابھی موجود ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس وقت جنات جسم کے اندر نہیں ہے, لیکن وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے. مطلب کیا ایسا کیس بھی ہوتا ہے کہ ساتھ رہتا نہ ہو لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہو, کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی ساحر صاحب ایسا ہوتا ہے بالکل, اندر نہ رہتا ہو مگر وہ جنات جس شخص پر طاری ہے, جناتی مخلوق, ایسا بھی ہوتا ہے. بس اوقات وہ ہٹ بھی جاتے ہیں, بس اوقات وہ غالب بھی ہو جاتے ہیں, وقت بدل بدل کے بھی آتے ہیں, ٹائم بدل کر بھی آتے ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جنات کے اندر. اچھا یہ بتاؤ تم کو محسوس کیا ہوتا ہے جب جنات کی حاضری ہوتی ہے, کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو پہلے ایک آواز آتی ہے چھن چھن کی, تو جب ان کے سائے پھر نظر آتے ہیں. جنات کو میں نے دیکھا نہیں ہے. جن کا تو سایہ ہی نہیں ہوتا,
آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ صرف سائے دیکھے میں نے 3 تھے، ایک مرد کا، ایک عورت کا، ایک بچے کا. لیکن جن کا سایہ نہیں وہ ہے ہی سایہ ہے، حیت ہے نا وہ، جی. اس کے عکس کسی انسان کا سایہ نظر نہیں آتا. بٹ جنوں کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں. نہیں تو وہ خود سایہ ہوتے ہیں، بلیک شکل میں آ جاتے اچھا، سائے کی شکل میں آتے ہیں. سایہ کی شکل میں آتے سائے کی شکل میں آتے جی. ہیں. اچھا اوکے. تو وہ میرے جسم کے اندر نہیں آتے. تمہارے جسم میں نہیں آتے؟ نہیں آتے، تمہارے جسم کے باہر رہتے ہیں. باہر رہتے لیکن ہیں، تم اس سے لیکن متاثر صرف ہوتے ہو. دباؤ ڈالتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے تم نے زندگی میں محبت کی تھی، پیار کیا تھا کسی سے؟ سچ بتانا مجھ سے. جی. کیا تھا؟ جی. کتنے سال کی عمر میں کیا تھا؟ 15 سال. 15 سال کی. شادی نہیں ہوئی اس سے؟ نہیں. شادی کرنا چاہتا تھا. جی. اس کی شادی کہیں اور ہوگی؟ نہیں ہوئی ہوگی. ابھی نہیں ہوئی. اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں؟ جی. شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی. اور اگر اس سے شادی ہو جائے تو یہ جنات نظر آنے بند ہو جائیں گے؟ سچی بات کا جواب. مجھے ابھی بھی نظر نہیں آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد کوشش یہ کریں گے، نوری صاحب کو میں کہوں گا، کوشش یہ کروں گا، سنس یہ آپ کا پیشنٹ ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر ہمارے پاس ہے. یہ ایک ایکچوئل کیس ہے. کیا آپ نے اس سے پہلے مجھے دیکھا ہے ٹی وی کے علاوہ؟ جب ابو آئے تھے ابو کے ساتھ. اس کے علاوہ تو نہیں دیکھا آپ نے مجھے نہیں جانتے تو نہیں؟ جی نہیں. پرسنلی تو مجھے نہیں جانتے. کیا میں نے آپ سے اس سے پہلے بیٹھ کے کوئی بات کی ہے؟ کیا میں نے آپ کو کچھ سمجھایا ہے؟ کیا یہ کوئی اسکرپٹ ہے، آپ کو کوئی پرچہ دیا گیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ان کے والد کا ہم نے علاج کیا تھا، وہ درست ہو گئے ہیں، ان کا علاج ابھی باقی ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں. تمہیں چھن چھن کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک کیس اسٹڈی آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے. یاسر ان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے، 3 سال پہلے ان پہ کوئی جن جو تھا وہ آ گیا تھا. نارملی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. میری اپنے انالیسس دوسرے ہیں، سو آئی ریزرو دا رائٹ ناٹ ٹو سے اینی تھنگ. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میری اپنے جو بات ہے وہ دوسری ہے، میں کچھ اور سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال آپ جب آپ پہ حاضری ہوتی ہے بیٹا جی. تو آپ مستقبل کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ اتنے لمبے مستقبل کی نہیں بتا سکتا. کب تک کی بتاتے ہیں؟ صرف 3 دن کی. صرف 3 دن؟ جی. کبھی یہ بتایا کہ 3 دن میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے؟ نہیں، کبھی نہیں بتایا. تو آپ کی کتنی باتیں صحیح ثابت ہوں؟ سر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں پتہ چل رہا. میرے پاس یہ ایک دن آئے، جی. بہت تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، نزدیک کی. انہیں واقعی یاد نہیں رہتا یہ کیا کہتے ہیں اس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں. یہ اپنے فادر کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے باتیں کی، آنکھیں ان کی چڑھی ہوئی تھی. ایک بات بتائیے، بیکاز ہمارے ساتھ مفتیان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، کیا اس وقت آپ ان پہ حاضری کروا سکتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں. آپ کوشش کرتے ہیں؟ پہلے ان کو دیکھ لیا جائے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مستقبل کی بات والی میں ایک بات جو آپ پوچھ رہے تھے وہ میرے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی، یہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کل الیکشن ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے. اس کے بعد کہا میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. خود اپنے اوپر، یہ اپنے ہوش میں نہیں تھے. 2 دن بعد ہمارے یہاں وزیر اعظم چینج ہو گیا تھا. ان کو میں نے بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اب بات سمجھنے کی یا نکالنے کی ہے. میں نے یہی بات نکالی تھی کہ یہ مجھے کچھ ایسا بتانے آئے تھے جو بعد میں ہو گیا. اس میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلام ایک ہمیں ضابطہ دیتا ہے، ہر معاملے میں ایک طریقہ کار بیان کرتا ہے اسلام. جنات کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر جنات کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین پہ، تو جنات شریر ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر غیب کی باتیں یا ماضی کا گزرا ہوا یا مستقبل کا بتاتے ہیں. اب شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں اس بارے میں مکمل طور پر منع کرتی ہے کہ جنات کو علم غیب ہے. یہ اعتقاد رکھنا انسان کے لیے منع ہے. جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنات غیب کی خبریں دیتے ہیں یا غیب جانتے ہیں، ان کو علماء کرام نے گمراہ لکھا ہے اور منع کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خاص طور پہ معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو خواتین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا. عموماً ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کو اعتقاد بنا لینا، یقین رکھ لینا کہ جنات یہ علم رکھتے ہیں،
یہ اسلام کی روح سے میں اس پر انتہائی توجہ سے کہوں گا کہ بالکل غلط ہے، ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں بنانا چاہیے کسی درست ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ لی جائے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری صاحب کیمرے کا ذرا خیال رکھیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہو، جو بھی چیز ہے حاضر ہو، جو بھی چیز ہے حاضر ہو. جن بھوت پری چڑیل جو بھی چیز بچے کو ستاتی ہے ابھی اور اسی وقت یہیں پر حاضر ہو. کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ اپنے منہ سے بولو یا میں بلواؤں. کون ہو اور اس بچے کو کیوں ستا رہے ہو؟ تم کون ہو؟ جی حاضر ہو رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہو رہا. مکمل دامن نہیں. بچا رہا. کیا مطلب؟ وہ پورشنز چیز میں جو ہے- پورشنز میں حاضر ہو رہا جی ہے. کوشش. مفتی صاحب نے ابھی بھی مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہتے بالکل، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. جی. تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں جی اپنی بالکل. رائے محفوظ رکھتے ہیں بعد میں. اگر نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں. اٹس اوکے. نہیں ہے مطلب کہ حاضر ہونا نہیں چاہ رہی وہ چیز. ادھر دیکھو. شاید خوفزدہ ہے. یاسر یہاں دیکھو. ٹھیک ہو تم؟ جی پکا صحیح ہو؟ جی میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ جی سچ بتاؤ گے؟ سچ بتاؤ گے؟ جی. تم پہ کبھی کوئی چیز آتی ہے؟ سچ بولنا. آج سچ بول دو. دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، زندگی میں بہت آگے جاؤ گے. جسم کے اندر نہیں آتے ہیں، جسم کے اندر نہیں. صرف باہر ہی ہوتے ہیں، دباؤ ڈالتے کبھی ایسا لگتا ہے تم کو کہ تم کو اس وجہ سے بھی چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں یہ تم نے فرار کا ایک راستہ ڈھونڈا؟ ہیں. یہ شوق تھا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں. تمہیں شوق تھا نا؟ جی. کبھی ایسا ہوا اور یہ محبت میں ناکامی کے بعد ہی نظر آیا؟ سچ نہیں، بتانا. پہلے سے تھے. تم چاہتے تھے کہ والدین تمہاری بات سنیں، تم کو دوست نوٹس کریں؟ نہیں، یہ بہت پہلے سے تھے، یہ بچپن کے تھے. تو ابھی کیا جب ہوا؟ ہم گاؤں سے واپس آئے تھے تب کے تھے. گاؤں سے واپس. جی. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اس بریک کے بعد ایک اور حاضری کی اٹیمپٹ کریں گے. لیٹس سی کہ وہ حاضری کیا کہتی ہے. ان کے انالیسس اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک اور خاتون سے جن پہ بقول پروفیسر صاحب کے حاضری ہوتی ہے. کوئی بریک بات.
Once again, ladies and gentlemen, welcome back. میں مفتیان کے ساتھ اور امین نوری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہوں. میرے ساتھ تنظیم اختر بھی تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم تنظیم. پلیز یہ لائیو شو جا رہا ہے, پلیز ناٹ ٹاک. تھینک یو. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی بابر صاحب. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ نے یاسر کا اس سے پہلے کیس دیکھا تھا, کیا ہوا؟ مطلب کچھ نظر نہیں آیا کہ جنوں اس میں کوئی چیز حلول کرنا یا مطلب اس طرح کچھ ریئلٹی. آپ کے خیال میں نفسیات کا کیس؟ بالکل موسٹ لائکلی. بالکل آپ سر؟ سب سے پہلے تو اس بات کی میں تردید کروں گا قرآن مجید کی وہ آیت سے اور قرآن کے اس حکم سے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں. اس کی آلریڈی مفتی صاحب بتا چکے ہیں, ہم صرف کیس پہ بات کریں. یاسر کیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے ان پر کوئی مسلط نہیں ہے. جادو کے حوالے سے, اثرات کے حوالے سے کلیئر ہیں وہ, بالکل کم از کم ظاہر نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری عرض یہ کہ جو کچھ اوورآل یہاں پہ پروگرام کا جو موڈ اور جو فارمیٹ ہے سائیکیٹری اس کے مقابلے میں بڑی سمپل سی چیز ہے, اور علامات اور علامات کا ڈیوریشن اور اس کے مقابلے میں وہ اپنا ایک فیصلہ یا اپنا ایک ڈائگنوسس دیتی ہے اور اس کا مینجمنٹ پلان دے دیتی ہے. پرابلم سائیکیٹری میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس وہ گیجٹریز نہیں. آپ برین ٹیومر ہوتے ہیں, آپ سے MRI کراتے ہیں, دکھا دیتے ہیں کہ برین ٹیومرز ہے. کیونکہ سائیکیٹری میں ابھی تک اتنی زیادہ گیجٹریز نہیں ہیں, لہٰذا اس ابہام سے بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس میں میٹا فزیکل چیزیں ہیں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ایسے پیشنٹس کو ہم اپنے کلینکل اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے پیشنٹس ہی نکلتے ہیں. سو آپ کے خیال میں بھی یہ کسی سپر نیچرل اس کا نہیں تھا, کوئی فنومینن ایسا نہیں تھا, نفسیات کا کیس ہو سکتا ہے جس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں اپنے کلینک. ایک ٹیلیفون کال ہے, لیٹس یو, دس از آن لائن. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام؟ یاسمین. کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 95 میں ہمارا گھر بنا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد سے ہمارا گھر جیسے آج تک کتنے سال ہو گئے, تو یہ ہے کہ گھر ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور ویسے کا ویسا ہی موجود ہے, جیسے بالکل کھنڈر ویران. جیسے ہی ہم گھر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بے حد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جب سے ہی میرے شوہر بیمار ہیں, کوئی کام نہیں ہے ان کا, روزگار ختم ہو چکا ہے, اور گھر میں گھر کو ہم جیسے سیٹ کرتا ہے, صاف ستھرا کرتا ہے, سجاتا ہے, وہ چیز بھی نہیں ہے. اچھا, گھر کس ایریا میں آپ کا, مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ نارتھ آزم. آپ کو کوئی سوال ہے یاسمین؟ یاسمین, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ یہاں تشریف لانا چاہتی ہیں یا مفتی صاحب سے جواب چاہتی ہیں؟ آپ جیسے بھی اگر بلانا چاہ رہے ہیں, حل مسئلہ ہونا چاہیے. میرے شوہر رات کو ڈر بھی جاتے ہیں اکثر. اچھا, آپ وائی ڈونٹ, یہ کہ بچوں ان کا سب سے رویہ بہت غلط ہے اور بہت غصے میں رہتے ہیں ہر وقت. وہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 90 میں ہوئی تھی ہماری. 90 میں شادی ہوئی تھی, تو لگ بھگ 22 سال تقریباً ہو چکے ہیں. جی. اوکے, اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں. اور اس وقت آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں, گھر ہی میں ہوتے ہیں, وہ ہر وقت بے روزگار ہیں. بے روزگار بالکل. 95 سے بیمار ہے, ان کے پیر اتنا زخم ان کا رہتا ہے, شوگر پیشنٹ ہے کہ وہ گینگرین پہ چلا جاتا ہے. اچھا, ایک کام کیجئے, آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ہم کو دیجئے, ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اینڈ دین پھر اس کے بعد آپ کو ہم اپنے آفس میں بلائیں گے. سننے کے بعد پھر آپ کو یہاں پر دعوت دیں گے ہم. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ یاسمین, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں تنظیم اختر. میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی کہانی ہے, جو اس سے پہلے تو ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. 16 سال کی عمر میں آپ چھت پر مغرب کے وقت کپڑے ڈالنے گئے جی. ایک سایہ نظر آیا, کوئی سایہ سا نظر آیا جی, جس کے بعد بخار ہوا اور پہ حاضری شروع ہو گئی جی. اوکے, روحانی اور میڈیکل علاج دونوں کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا. اوکے, 19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. آپ کے 4 بچے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جی. دونوں بیٹیاں 4 ماہ اور 13 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں.
دونوں کا انتقال ہوا. اور بڑی بیٹی 13.5 سال کی تھی. 13.5 سال. اور آپ نے کیپشنز میں لکھوایا کہ انہیں جن لے کر چلے گئے. جی ظاہر ہے جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا تمام مولوی کہ نا اس بچی پہ سایہ ہے, جنات ہیں. اور میں نے پورے پاکستان کے تمام بزرگان دین کے دربار میں حاضری بھی اس کی کرائی, اور میں نے میڈیکل بھی علاج کرایا. یہ نہیں کہ میں صرف مولاناؤں کے پاس یا مطلب اس کا روحانی علاج کراتی رہی. میں نے آغا خان میں ڈاکٹر بھٹا سے علاج کرایا, انہوں نے تمام اس کے ٹیسٹ کیے, مگر انہوں نے بولا کہ ہماری سائنس تو اس بات کو بھی نہیں مانتی کہ یہ اپنے پاؤں سے, ہماری میڈیکل کی رپورٹ سے تو اسے چلنا پھرنا بھی نہیں چاہیے. کسے چلنا پھرنا؟ پیرالائز بچی کو ہونا چاہیے, مگر وہ چلتی تھی پھرتی تھی. بیمار نہیں, بیمار تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, بیمار نہیں تھی. میں ملا ہوں اس بچی سے, بہت خوبصورت بچی تھی. یہ تصویر یہ دیکھیں میری بیٹی کی تصویر, آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیمار ہے. ساڑھے 13 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہوا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ 2 بچوں کا انتقال ہوا. بیٹیوں کا, دونوں کا. کیا لگتا ہے؟ اور تمام مولانا نے یہ بھی میرے کو بولا کہ بیٹیاں آپ کی بچیں گی بھی نہیں. میری یہ بیٹی بہت ہی پیاری, 13.5 سال کی عمر میں اس کا انتقال. رہائش کہاں ہے آپ کی؟ ہم ملیر میں رہتے ہیں. شروع سے اسی گھر میں رہ رہے؟ ہاں, مطلب شادی کے بعد سے. بچیوں کی پیدائش بھی اسی گھر میں؟ جی. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. یہ لائیو شو ہے, آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0342207542, یہاں کال کرنے کا نمبر. لیٹس ٹاک. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ مجھے کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ بالکل بند کر دیں, یا پھر اس کمرے سے باہر چلے جائیں یا چلی جائیں جہاں سے آپ ٹیلی فون کال کر رہے ہیں. آپ کا ایک آپریشن بھی ہوا تھا؟ جی, آج سے 6 سال پہلے جب میں اپنی بیٹی کو نوری بھائی کو دکھانے کے لیے لے کے گئی تھی تو انہوں نے میرا بھی ذائچہ نکلوایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا تھا کہ آپ کے دماغ کا آپریٹ ہوگا, چوٹ لگے, بہرحال آپ کو دماغی کوئی پرابلم آئے گی. اور پھر یہ میرا 2 سال پہلے یہ دیکھیں آپریٹ ہوا ہے, ڈاکٹر سلمان شریف نے لیاقت نیشنل میں کیا تھا. اور شاید سب کو یہ لگتا تھا شاید یہ پرابلم ہے, اس وجہ سے ہی ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہاں, ہم اگر ڈاکٹرز کے نام سے گریز کریں تو دیٹ از گڈ. آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں, ایسا نہیں ہے, یہاں جو کچھ بھی ہے اٹس ایبسلیوٹلی ریئل. کوئی اس میں فیبریکیشن نہیں ہے کہیں سے. ہم جیسے کیسز آ رہے ہیں ہم ویسے کیسز لا کے بٹھا رہے ہیں, تو پلیز لیکن بٹ ڈاکٹرز کے اگر نام نہ لیں تو وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کو یہ شک تھا کہ یہ جو جن ہے یہ جن نہیں ہے جو میں نے بتایا تھا. جی جی. یہ کوئی, جیسے میں نے بعد میں بتایا کہ کوئی یہاں آپ کو سر پہ بھی پرابلم آئے گا, تو ان کے شوہر کو یہ ایسا لگا کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ جن کی وجہ سے نہیں ہوتا, کوئی یہاں خلل ہے, کوئی پرابلم ہے, اس وجہ سے وہ لے گئے. بعد میں آپریٹ بھی ہوئی, پرابلم سالو نہیں ہوا. بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو آپ جیسے سائیککس ہوتے ہیں ان کے پاس, یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, یا مفتیان کے پاس, یا پھر وہ لوگ جو حجامہ کرتے ہیں ان کے پاس, یا پھر وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں جو جن کو میڈیکل سائنس ڈگری دیتی ہے MBBS کی یا اسپیشلائزیشن کی, ان کے پاس جا کے جہاں سے بھی آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو فرائیڈے کو پتہ چلے گا ان 4 شوز کا. ایک ٹیلی فون کال اور ہے, لیٹس ٹیک دیٹ, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر بھائی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام شمع ہے. جی شمع, کہیے کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ مفتی صاحب بھی ہیں اور ہمارے پاس. مفتی صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے, مجھ سے تعویذ ہوئے ہیں کافی عرصے. اوکے. ہر گھر سے میرے تعویذ نکلے, شادی کے 4 سال بعد ہر گھر سے تعویذ نکلے, یہاں تک کہ
ٹیبلٹ تک اسی لیے جب بھی مجھے ملے ہیں میں نے مفتی کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ آپ کے ٹیبلٹ کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو طلاق ہو جائے. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو 22 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. 22 سال سے. شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں؟ پوچھیں. طاہر بھائی میں آخری مجھے تعویذ ہو گئی، جنہوں نے تعویذ کروائے تھے وہ کامیاب ہو گئے، ہر گھر سے نکلے تعویذ. پرابلم کیا ہے؟ اور یہ بھی ہے پرابلم کہ اب جو مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اثر ہے، ہر گھر میں وہ نظر بھی آتا ہے، کوئی سایہ تھا، کبھی کچن میں، کبھی گیلری میں، کبھی کتنے میں نے گھر جن کے ہر گھر میں. اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سایہ. بہن آپ اپنا نام بتا دیجئے. صرف شمع. شمع نام ہے آپ کا؟ جی شمع. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام تذکری. جادو ہے، جادو کے ذریعے سے یہ معاملہ جو ان کا ہوا ہے طلاق کا اور علیحدگی کا، وہ جادو ہے. اور جادو کے ذریعے سے ارواح خبیثہ یعنی شریر جنات جن کو کہا جاتا ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ان کے اوپر جادو تو ہے. انہیں جو چیز نظر آتی ہے اپنے گھر میں وہ بھی بھیجی گئی. جی جی مسلط، میں نے کہا نا مسلط کے لفظ تو وہ بھیجنے کے اس میں آتا ہے کہ مسلط. اور شمع اگر اسٹل آپ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے آپ بات کریں تو پلیز ہمیں کال کیجئے. ہم آپ کو مفتی صاحب کا نمبر. اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، there are no charges for any services. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو، اس مسئلے کو ایڈریس کریں. فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا ایگزیکٹلی کہ ہم نے یہ ویک کیوں منایا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آئیے جی سر پلیز آپ پوچھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا چاہتے ہو اس عورت سے؟ کون ہو تم؟ بات کرو، کون ہو تم؟ جلا دیں آپ اس کو. جلا کے راکھ کر دوں گا. چھوڑ مجھے، چھوڑ. بات کرو، کون ہو؟ اور اس عورت سے کیا چاہتے ہو؟ اسے کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ بات کرو، نام بتاؤ. میں اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہوں. کیا؟ شوہر کو، اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہے؟ ہاں. کیوں؟ اسے تیرا کیا بگاڑ ہے؟ میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ وہیں. وہیں کہاں؟ جہاں اس کی. اونچا بول، اونچا بول. چھوڑ تو، ہٹ. اس کے شوہر کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ وہیں. وہیں کہاں؟ اپنے ساتھ. اپنے ساتھ کہاں؟ تو کہاں رہتا ہے؟ وہیں. اللہ. تو ہٹو، ہٹ، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ. بغیر ٹچ کے کچھ کر رہے ہیں؟ ہٹ. پڑھائی کر رہے ہیں؟ ہٹ. اس سے اس کی حقیقت پوچھے نا، کہاں ہے، کب سے چڑھا ہوا، کیا کیا کیا. ہٹ. وہ تو بتا دیا اس نے، وہ کب سے. ہٹ جا، ہٹ. چل. اس کو چھوڑے گا؟ نہیں. کیوں؟ ہٹ. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ. ہٹ. ہٹ جا. چل. میں تجھے آج جلا دوں گا. ہٹ. یا اس کو چھوڑ دے. نہیں. اس کو چھوڑ دے. نہیں. چھوڑ اس کو. نہیں. 7 سال میں نہیں جلایا. کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال میں نہیں جلایا. نوری صاحب کے پاس 7 سال سے کیس ہے. آپ نے جلایا کیوں نہیں اب تک؟ نہیں، یہ ایک مدت سے میرے پاس نہیں ہے. آپ ہاتھ چھوڑ کے بات کر لیجیے. کیا یہ کسی کو بھی جواب دیتی؟ جی بالکل دیجیے. کامران صاحب اس وقت حاضر ہے. آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. کامران صاحب
پڑھائی کی یا خبر رحمنا شکر شنی علی علیہ وسلم شنی خبر رحمنا شکر شنی وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات البقرة نام تو بتاؤ اپنا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ تعارف لے کے قید کروا دو. نام تو جناب سے اگر چیز واقعی حاضر ہے تو اس کی پتلیاں پر چڑھا دیں. ہٹ جا چلا دو اس کو. ہٹو. یہ پتلیاں دیکھیں اوپر کر کے آنکھ. پتلیاں یہ تو آنکھیں حاضر ہے بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جنازوں سے باہر باندھ دیں. نکلنے کے تمام راستے بند کر دیں وزیر تکلیف دیں. ہٹ جاؤ. جلائیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه سمع نفر الجن فقالوا لنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به فحسبنا انما خلقناكم عبثا ونكبلين على اجنا معشر الجن والانس صراط ونفذوا اقسمت عليكم وزمت عليكم واجب يا جبريل بحق ناتينك الكوثر ذل بحق فصلى بكم ونهر يعرف تمام بحق نشانك ولفتر يا من كفيل بحق يعبد عاش عليكم ملك ترين ترى الموافق بحق سليمان داؤد عليه السلام هذا شد يعبد يستري بدي ولا جاب جبريل ميكائيل قال کے سافل سگے زي شهد الناس بقدر حاضر بحق يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين كل هذا رازق بحق يا من سبحانك لا اله الا انت رب كل شيء من بيد ملك كل شيء بحق كافا ينصر بحق حمي معين سنقاف. تمام اگلا جناتوں سے عارض بالکل جلائیں اس کی جسم. پانی مارو بند کر دو. ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے جن ہے اس کو جلائیں گے جلائیں گے اس کو جلائیں گے اس کو جلائیں گے. اس کے لیے چاہیے ہوگا سیر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه کام کرتے ہیں. آئیے چھوٹا سا بریک ہے. آپ سے ملیں گے. بریک کے بعد جائیے گا کہیں نہیں. I don't know what's going to happen. ہم یہاں سے جا رہے ہیں. I do not know how it's going to happen because I think she's all shaken up. یہ ابھی ہلنا شروع ہوئی ہیں and I don't know how it's going to happen. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بے پردگی کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو ہٹا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا جب ہم واپس آئیں گے تو کیا سچویشن ہوگی, but we'll be right back. بیک. ٹھیک ہو چکی تھی یہ, لیکن دوبارہ سے پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا سلسلہ ہے. دیکھیں دوبارہ سے اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی چیزوں کو کامران صاحب نے لگا دیا, پانی بھی دم کر کے دے دیا, تو اب وہ اندر کام ہو رہا ہے اس پہ. اب دوبارہ اگر اس کی وہی کیفیت آپ کریں گے تو مریض کو مزید جو ہے نا اذیت پہنچنے والی ہے, اور تکلیف باڈی کو اس کی تکلیف پہنچ. تو اب ٹھیک ہیں یہ اس وقت؟ ٹھیک نہیں ہے یہ. ٹھیک تو نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے نا, اسی کنڈیشن میں ہے یہ. وہ چیز گئی تو نہیں سر. ہم نے کہا کہ گئی نہیں, مگر حاضر بھی اس کو چل رہی ہے. وہ آپ حاضری چل رہی ہے اس وقت حاضر نہیں ہے. حاضری چل رہی ہے اس وقت حاضر نہیں ہے. صرف میں نے یہ چیز ان کے اندر سے باہر نکلے, اس کے اندر باہر نکلے جیسے کہ یہ باہر بھی نکل جائے گی, جل بھی جائے گی, مگر اس وقت موجود نہیں ہے سر, کیونکہ وہ پڑھائی کر کے کام اپنا شروع کر دیا. نہیں وہ چیز موجود ہے, حاضری چل رہی ہے. آپ کر لیں حاضر. پہلے تو اگر آپ دوبارہ سے مت بلانے کی کوشش کریں. کیوں میں یہی کہہ رہا ہوں دوبارہ نہ بلائیں نا, جب وہ چیز موجود ہے اس کو نہیں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں. وہ گئی نہیں ہے, وہ چیز موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو جلانے کا ہم نے کام شروع کر دیا تو آپ دوبارہ کیوں اس کو وجود میں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے آئی تھنک اگر دیکھیے وجود میں اٹھائیں گے دوبارہ تو تکلیف ہوگی. چھوڑو. اللہ جی چھوڑو. وہی پانی ان سے پلا دیں تو پھر آگ لگ جائے گی. پانی پلائیے گا. بوٹل کیا کرنا ٹیبل کے سائڈ. نکلو اس کے اندر سے, نکلو. پانی لے کے آئیے یار, پانی کدھر ہے؟ نکلو اس کے اندر سے, نکلو. مولانا صاحب اس کے اندر سے نکلو.
पढ़ाई करें आप प्लीज सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु कैमरे हटा दीजिएगा प्लीज। कैमरे हटाइए, हटाइए कैमरे इनको। एक किसी को आए आप अंदर आए, पकड़े पकड़े पकड़े, अंदर आइए। किसी एक आदमी अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। ये कहाँ जा रही है? पकड़े इसको, पकड़े। ये होता है दोबारा हाजिर करने का चीज को नुकसान। यार व्हाट न्यूसेंस इज दिस यार, मना किया था। आई डोंट थिंक कि पूरी साहब से हाजिर करते समझते नहीं है चीज को। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, आई डोंट थिंक, मेरी अपनी फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट माय ओन थिंकिंग इज कि आई डोंट थिंक इसमें कोई, मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ एक नफसियाती केस है। दैट्स ऑल इट इज। नहीं साहिर साहब, बात ये है कि आप देखेंगे आपके ख्याल में इन पे हाजिरी थी? अब मेरे ख्याल में, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा वो है हिसाब किताब, कि इनके साथ जादू के मामलात, जिन्नात के मामलात मौजूद हैं। जो इनकी 2 बच्चियां मरी हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जादू ही की वजह से हुई है। पहले भी हम जैसे कि आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं, इनका जो ये ऑपरेशन हुआ है उन्हीं चीजों शयातीन की वजह से। शयातीन करते क्या? बीमार करते हैं, नफसियाती एक काम करते हैं। सर प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं इसमें 3-4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि जो इल्म मेडिसिन है ना, बशमूल साइकेट्री, ये आजकल शहादतों पे बेस करता है, जिसको हम एविडेंस बेस कहते हैं कि आपके पास हर चीज़ की कोई ना कोई इनफ एविडेंस होना चाहिए। 1 नंबर 2 ये कि बहुत सारी नफसियाती बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका एग्जैक्टली 16, 17, 18 साल की उम्र में शुरू होती है। इज शी ओके रुबीना? इज शी ओके? क्या उतार रहे हैं यार, मना किया था एक तो। प्लीज, मैंने नूरी साहब को मना किया ना, इसलिए कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमने अपने मुक्किलात लगा दिए उसको जलाने के लिए, तो अब उसको क्या जरूरत है दोबारा उठाने? अच्छा देखिए, आपका मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे भी मुफ्ती साहब और आपसे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे ये बहुत सीवियर केस है नफसियात का, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। सर असल में मैं आपको शायद उसका एक रीजन ये है कि जब मैं इनसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शी इज कॉन्शियस इनफ टू नो कि क्या हो रहा है। देखिए नफसियात है क्या, मतलब मेरे ख्याल नफसियात पे मैं गुफ्तगू करूँ तो बेहतर होगा कि नंबर 2 ये कि मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो 16-17 साल की उम्र में शुरू होती हैं। नंबर 3, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ, तो बच्चों में भी ऐसी कई पैदाइशी बीमारियां होती हैं कि जिनका इजहार बतदरीज होता है और उनकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जो तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ऐसा मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चे कुछ मौरूसी पैदाइशी बीमारियों के साथ वो फौत हो जाएं। ओके। और चौथी बात ये है कि मतलब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आते हैं कि जो तकरीबन इसी किस्म का प्रेजेंटेशन होता है। अब उनको आप उस वक्त इस खाने में डाल दें या उस खाने में डाल दें, लेकिन हमारे हिसाब से मैं इस बात मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ पहले, और उसमें जिसको हम अपनी ज़बान में पोजीशन स्टेट्स कहते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सजेस्टेबल होते हैं, अंदरूनी तौर पे गालिबन वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इनकी बातों में ना आए, मेरी बातों में ना आए, मतलब वो हम में से किसी की बात में भी आके वो उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। मतलब मेरा इल्म ये क्या था इस पर्टिकुलर खातून को, क्या है एज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ और आपसे मुत्तफिक हूँ कि यकीनन इनका एक साइकेट्रिक एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको हो रहा है? आपने उतार लिया, उन्हें चढ़ा दिया, पेशेंट बेचारा जो है वो। डॉक्टर साहब मैं आपसे इस बात पर सबसे इम्पोर्टेंट बात इत्तफाक करता हूँ कि नफ्सियात का मसला होता है। हमारे पास भी कई केसेस आए और वो नफ्सियात के थे, तो हमने उनको नफ्सियात की तरफ कर दिया। मगर इस बात का भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जिन्नात नहीं है या जादू नहीं है। जिन्नात और जादू करता क्या है? वो यही करता है कि बंदे के नफ्सियात पर, वजूद पर गलबा हासिल करता है, जहन पर, आसाब पर गलबा हासिल करता है। डॉक्टर हजरात उसको नफ्सियात कहते थे। कई ऐसे मरीज हैं जिनको डॉक्टर ने नफ्सियाती कहा, उनका डॉक्टर से 10-10 साल इलाज कराने के बावजूद भी इलाज नहीं हुआ। जब उनको रूहानी मुआलिज ने इलाज किया, वो इलाज हो गया। मगर हम ये कहते हैं, हमारा नजरिया ये है, रूहानी इलाज के साथ साथ जो उसकी जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी या जो भी उसमें प्रॉब्लम बॉडी में बंदे की हुई है, वो यकीनन उसको डॉक्टरी इलाज की तरफ रुजू करना पड़ेगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, और उसके बाद आपका मैं बहुत ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सायरा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सायरा, बोलिए। जी, मुझे अपने बारे में पता करवाना था कि मेरे साथ कुछ शादी के बाद अजीब मामलात हो गए। मेरी शादी को 3रा साल है। मतलब कि मेरे साथ ऐसा होता है नींद में कि जैसे कोई मुझ पर हावी हो रहा है, मैं इतना इधर देख सकती हूँ ना मैं इधर देख सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी बिल्कुल हवा में है, और मतलब
مزاج میں بھی میری تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ میرے اوپر کوئی جن حاوی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا ہے. ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں. سائرہ تھینک یو مچ فار کالنگ. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا اور مفتی صاحب سے بھی. اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے نام پوچھنا ہے ان کی والدہ کا؟ جی جی والدہ کا نام پوچھ. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام جی میری صابرہ ہے اور میرا نام سائرہ ہے. اور جی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے جی 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 میرا یہ آپ کے ساتھ لاش ہو ہے. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو تھانے دار کے حوالے کر دوں. 3 سپاہی آپ کو پکڑ کے ماریں, آپ کے اندر سے 6 جن برآمد ہوں گے. میں مار پیٹ کے, لکڑی سے جلا کے, تھپڑ مار کے جن نکالنے کا قائل نہیں ہوں. صحیح ٹھیک ہے. ابھی میں گیا تھا اس کمرے میں ان خاتون کو لے کے, میں انہیں ہولڈ کر رہا تھا, یہاں بھی ہولڈ کر رہا تھا. یہ بندہ داڑھی اور جبہ اور یہ سب کچھ پہن کر بیٹھا. اس نے جاتے تھاڑ اس کو تھپڑ مارا کہ میں نکالتا ہوں اس کا جن. واٹ از دس؟ اچھا ایک سیکنڈ. یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ کام کرتے ہیں. آپ جذباتی اس بندے پہ 4 بندے میں چھوڑوں 6 جن نکلیں گے. اچھا ایک کام تھانے دار میں اور عامل میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اطمینان تھانے دار میں اور عامل میں فرق ہونا چاہیے سر. اگر آپ جذباتی وہ صحیح کر رہے تھے. ایک وہ جذباتی میں چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ونس اگین جی ویلکم بیک. ہم یہ شو اس لیے نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اپنے ڈفرینسز جو ہیں ان کو بیٹھ کے ایڈریس کیا جا سکے. ہم یہ شو ایک بگر کاز کے لیے کر رہے ہیں. آج ہماری قوم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ بتاتا ہوں جو کل ہوا ہے میرے ساتھ. نیور وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. کسی کو اگر ناراض ہونا ہے تو آئی تھنک وہ مجھے ہونا چاہیے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ کیا ہے. کل رات کو میں کسی جگہ تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ وہ آپ مسلمان ہیں. میں ان کی شکل دیکھنے لگا. پھر کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک آپ مسلمان ہیں. جی کیوں؟ کیونکہ آپ ڈانس کرتے ہیں. اچھا. میں نے ان سے بہت تمیز سے بات کی. کوئی بات ان سے نہیں کہ وہ شاؤٹ کر رہے تھے, لوگوں میں تھے اور شاؤٹ کر رہے تھے, لوگوں میں لٹرلی شاؤٹ کر رہے تھے. میں حیرت سے ان کو دیکھتا رہا. خود ان کے ساتھ جتنے لوگ چل رہے تھے وہ سب کے سب بے پردہ تھے, ان کے اپنے گھر کے لوگ. کیا میرے پروگرام میں ان کو صرف میرا ڈانس نظر آیا, یا میرے پروگرام میں انہیں وہ آنکھیں بھی نظر آئیں جن کے آنسو ہم نے پہنچنے کی کوشش کی, یا وہ میسج بھی نظر آیا؟ لیکن المیہ ہے, بہت بڑا المیہ. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے, اپنے مہمانوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, نوری صاحب, تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم یہاں ایک ایسے کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. یا آپ کو فرائیڈے کو پتا چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کو میری کاز کر دیں. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, میری اجازت دیجیے. مفتی صاحب میری بات سنیے, میری بات سنیے. جی بالکل دیں, میری بات سنیے. میں اجازت, میں ابھی آپ کو بھی بولنے کا موقع دوں گا اور ان کو بھی دوں گا. میری عرض سن لیجیے. یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بہتر پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ. ہم سب کو کہیں اور نہیں جانا انشاءاللہ. ہمارے سائیکیٹرسٹ بھی یہیں رہیں گے, مفتیان ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, اور نور صاحب آپ بھی یہیں رہیں گے. ایوری ون ہیز ٹو ورک ٹوگیدر فار اے بیٹر پاکستان. مجھے کچھ نظر اس وقت نہیں آ رہا, مجھے صرف ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے جن کی ماں پتہ نہیں کس آس میں ہمارے پاس آئیں. آپ کی سن کے آئیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے آئیں, ان کا نام سن کے آئیں, مجھے نہیں پتا. اور یہ یہاں سے نہیں آئی ہیں, حیدرآباد سے آئی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حیدرآباد سے آئی ہیں. You want to see something? Uzair cannot walk. Uzair literally cannot walk. The worst part about this is that no matter what we try to do, why do we look at things the wrongest possible way? Why? کوئی ہم کو سمجھانے کے لیے نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی اور نہیں آنے والا.
کتاب ہے اور کتاب میں لکھا ہے کہ ہم سب برابر ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی عربی کسی اجمی سے بہتر نہیں, کوئی بدو کسی غیر بدو سے بہتر نہیں. پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ anyway, میں اپنی طرف سے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. ریکویسٹ میری بس اتنی ہے کہ کیا ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل سر, کنٹینیو. ہمارا ذاتی طور پہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک اصولی جہاں بات غلط ہوتی ہے اگر بیٹا مجھ سے میں آن لائن ہی ایک سیکنڈ معذرت کر لیتا ہوں, اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے میں آن لائن معذرت کر لیتا ہوں. دل دکھنے کی بات نہیں, جہاں تک لائیو نہیں معذرت کر لیتا ہوں. دیکھیں جیسے انہوں نے آن ایئر کہا کہ جبے قبے پہن کے, یہ تو خیر ان کا ذاتی رائے نہیں, میں نے یہ ایک جملہ بولا تھا دیکھیں کہ انہوں نے بارش ہونے یا پگڑی کا بھی احترام نہیں کیا. کرتا ہوں اس طرح ایسی صورت میں مجھے اعتراض تھا آپ نفسیاتی ہاسپٹلز میں چلے جائیں, ذاتی اختلاف نہیں ہے, میں آپ کو اصولی اختلاف تھا. عورت پہ ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے, عورت کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے. جو آپ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کر رہے تھے اگر منع کی طرف ہم چلے جائیں گے تو وہ بھی منع ہے. مگر میں اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ضرورت کے تحت ایک معالج ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ نے ان کو ہاتھ لگایا یا دم کیا یا ہاتھ پکڑے ایک ضرورت کے تحت پکڑے تو آپ کے لیے یہ جائز بھی ہے. اسی طرح اگر آپ نفسیاتی ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو وہاں پر ایسا بھی ہوگا, ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ بعض مریضوں کو باندھ کر بھی بیڈ پر لٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اجازت ہے اسلام کے اندر جہاں تک رہی خاتون کو مارنے کی, اگر اس کے جسم میں جنات ہوں گے. یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں. اگر اس کے جسم میں جنات موجود ہیں اس کو ایک تھپڑ کیا, یہ الگ بات ہے کہ مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے, وہ ایک الگ نظریہ ہے. 10 تھپڑ بھی آپ مار دیں گے نا تو اس خاتون کی ذات پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. ہاں ایسا علاج بھی موجود ہے کہ بغیر تھپڑ مارے بھی کیا جا سکتا ہے. بھلا کرے, میں آپ کا بہت ایسے بھی معاملات ہیں, مگر کہیں پر سن لیجئے, کہیں پر شدت بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا صحیح, اب سن لیجئے. دیکھیں مگر اس کے لیے اس کی وجہ سے آپ علماء پر یا نوری صاحب ایک منٹ پلیز, ایک منٹ بس آپ معتقد ہو گئے, ٹھیک ہے, میں ایک منٹ کے بعد شاید سے ختم کر رہا ہوں, 10 سیکنڈ. مگر اس بنا پر آپ علماء کو جو قرآن و حدیث کے جاننے والے آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس کو پروف کروں گا کہ اگر مریض پر کوئی معاملہ ہے اسے مارا جائے گا, وہ جب ہوش میں آئے گا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے مارا گیا ہے. دیکھیں اسی شو پہ آپ نے اور میں نے حاضری کی تھی. دیکھیے اب ایک کام کرتے ہیں, یہاں میں معترض نہیں تھا, اب میں خاموش ہو گیا. مفتی صاحب, اچھا مفتی صاحب کی بات ہو گئی نا, اصولی ہے. دیکھیے ہو گئی نا بات, وی کلیئر, اب ہم آگے چل سکتے ہیں بالکل شو کو لے کے. عزیر ہمارے پاس ہیں, ہم عزیر کے بارے میں بات کریں گے. تم کو میں ایک بات بتا رہا ہوں, ذرا ہٹیے گا جی پلیز. تم کو میں ایک بات بتا رہا ہوں, تم محسوس نہیں کرنا. جب پتہ ہے بڑے ہونے کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے, بحث بہت کرتے ہیں. آلرائٹ, ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی, آپ کا نام؟ طاہر کس راستے پہ نکل چلے جی, کس راستے پہ نکال دیا ہے ہم لوگوں کا آپ نے, اتنا ڈر رہی ہے پروگرام دیکھ کے. میں آپ فرائیڈے تک دیکھیے گا, پروگرام کر رہے ہیں صاحب صاحب, فرائیڈے تک دیکھیے گا, ڈر نکالنے آپ ہی کی وجہ سے. اپنے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. جی پلیز. مفتی صاحب, کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے میرے گھر میں کچھ واقعات ہو رہے تھے. مطلب گھر کے اسٹینڈ میں سے آلو پیاز غائب ہوتے تھے, 4-5 کلو. بریڈ میں سے بٹر غائب ہو جاتا تھا, انڈے غائب ہو جاتے تھے, اور ٹماٹر غائب ہو جاتے تھے, لحاف کٹا ہوا ہوتا تھا ہمارا, اور میرے ہسبینڈ کی چیزیں والٹ وغیرہ غائب ہو جاتا تھا. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کیا چیز تھی. آپ کے گھر میں ایسا ہوتا تھا؟ پھر میں نے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی, سورہ بقرہ پڑھ کے میں نے پانی اسپرے میں بھرا اور پورے گھر میں اسپرے کیا. تو اس کے بعد سے واقعات سے نہیں ہوئے, لیکن کچھ عجیب سے گھر میں نا وحشت سی ہوتی ہے اس کے بعد سے. اچھا, آپ کا نام؟ جی میرا نام مہناز. مہناز. اور آپ کی مدر کا نام؟ جی آپ کی مدر کا نام؟ والدہ کا نام پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی, والدہ.
जी आमना खातून। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहेंगे? जिन्नात शयातीन जिन्नात है और वो ये हरकत करते हैं। जिन्नात चीज़ें भी गायब कर देते हैं, पैसे भी ले जाते हैं। इनके घर में थे, जैसा कि सूरत बकरा पढ़ी इन्होंने, हदीस शरीफ में भी है कि जिस घर में जिन्नात हो वहाँ पर सूरह बकरा की तिलावत की जाए तो वो मखलूक वहाँ से चली जाती है। तो सूरह बकरा की बरकत से आप देख लें, वो खुद कह रही हैं। तो ये जिन्नात का ही अमल था जो उनके घर में होता है। वो कह रही हैं अब भी वहशत। हाँ, उनके ये है कि उनके असरात मौजूद हैं। रेगुलर ये कंटिन्यू करें सूरह बकरा को पढ़ना, हर 3 दिन में एक बार पढ़ लें, या डेली पढ़ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 दिन में एक बार सूरत बकरा पढ़ के सब घर वालों को पानी पिलाएं भी और स्प्रे भी करें घर में। आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई केस भेजना चाहते हैं तो 0342207514। जी सर। इसका एक तरीका ये भी क्या हो सकता है कि अगर ये डेली खुद ना पढ़ना चाहें तो सूरह बकरा जो है उसकी तलावत की कैसेट अपने घर में लगा दें और रोजाना उसकी तलावत गूंज जाया करें। जी, वो तो आपकी बात ठीक है, मगर अफसोस की बात ये है कि आज ये कॉन्सेप्ट लोगों का हो रहा है कि खुद कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं कि अब देखें जो आप पैगाम देने जा रहे हैं, हम अपने अमाल को भी देखें ना कि हमारे अमाल और हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी नॉलेज क्या है। क्या जिन्नात हमारे ऊपर ही आने के लिए रह गए या जादू हम पर ही होने? हमने जाती तौर पर हमारा किरदार क्या है? अब आपने जैसे कहा कैसेट, अब हम इतनी भी जहमत ना करें कि कुरान खोलकर पढ़ें और कैसेट लगा दें, फिर हम कहें कि हम मसाइल के शिकार हैं। बेशक आप कैसेट लगाएंगे, अगर तवज्जो से सुनेंगे तो उसकी बरकत और अजर मिलेगा आपको, मगर जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसकी एक अलग बात। मैंने इसीलिए क्लियर किया, मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी मेरे घर तो सारे दिन कैसेट चलता है, कैसेट ना चले, कैसेट चलने में और खुद तिलावत करने में जो बरकत का फर्क है वो आप वाज़ा फरमाएं। अब लोग कैसेट लगाकर बातें करते रहते हैं और कुरान को तवज्जो से नहीं सुनते तो गुनहगार होते हैं। बिल्कुल, ये मैसेज मैं दिलवाना चाह रहा था आपसे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। फ्राइडे तक ये प्रोग्राम क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये नहीं पता, लेकिन मेरा एक अज़्म है, मेरा एक इरादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि फ्राइडे के बाद आपके बहुत सारे ऐसे ख्यालात जो आप इन शोज़ को देखते हुए लाते हैं तब्दील हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। ये मेरा आज़म है, मेरी टीम का आज़म है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. ब्रेक के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका जिक्र करना मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ यहाँ। अभी एक बात नूरी साहब भी कहना चाहते हैं तो वो हम उस तरफ भी आएंगे, लेकिन राइट नाउ मैंने आपसे जिक्र किया था इस प्रोग्राम के शुरू में कि हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपके तावीज़ात अगर आप पे हुए हैं और वो कहीं किसी कब्र में दफन है, चाहे वो दूसरे मुल्क में ही दफन क्यों ना हो, मौक्किलात के ज़रिए वो तावीज़ यहाँ आपके सामने ला देते। उनका कहना यह है कि वो हर एक को एक इलायची देते हैं और वो इलायची कहाँ से आती है नो वन नोस, इट कम्स लाइक दिस। मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मुबहिम से जवाबात देते हैं। कोशिश ये है कि वो किसी तरह से हमारे पास इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। मुझे उन्होंने कहा है कि वो पहला और आखिरी शो करेंगे और वो शो हमारा शो होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। उज़ैर की तरफ मैं आता हूँ। उज़ैर, आप 13 साल की उम्र है आपकी, 13 ईयर्स ओल्ड, 8वीं जमात में पढ़ते हैं, क्लास 8 में आप। 10 साल की उम्र तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल थी। 3 साल पहले टांगें बेकार हो गई। बचपन में घर में मौजूद पीपल के दरख्त की तरफ देखते थे, कहते थे कि स्याह रंग के 3 लंबे लंबे शख्स नजर आते हैं, जिन्होंने इनको बताया था कि इस दरख्त पर 3000 लोग मौजूद हैं। क्या स्टोरी बेटा? आपके पास माइक नहीं है, मुझे माइक दे दीजिए प्लीज, प्लीज माइक दे दीजिए। समवन शुड गिव मी अ माइक प्लीज, जल्दी से आप आ जाइए। इट्स ओके, इट्स अ लाइव शो। तो क्या ये वाला माइक यूज करना है, दूसरा वाला यूज करना है? वी कैन यूज दिस, ओके। ये लो बेटा। अच्छा मुझे बताओ क्या बात क्या है? तुम डर तो नहीं रहे हो? ठीक है, बात कर लें। ओके,
اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ ٹی وی پہ ٹی وی پہ ویسے تو نہیں دیکھا نا؟ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے بولنے کو؟ پکا نا؟ پکا قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں نا ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں بولا؟ اوکے. یہ مفتی صاحب ہیں, اردو مفتی صاحب ہیں, مفتی بابر صاحب ہیں, مفتی کامران صاحب ہیں, وہ ڈاکٹر اقتدار ہیں, انکل اقتدار بول سکتے ہیں آپ کو, یہ انکل نوری صاحب ہیں, میں آپ کا انکل ساحر ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں ہوا کیا تھا, ہوتا کیا تھا؟ بس وہ لوگ رات کو آتے تھے اور بولتے تھے میرے ساتھ کھیلو. تمہارے ساتھ کھیلو؟ پھر تم کھیلتے تھے؟ نہیں. کتنے لوگ تھے؟ 3. لمبے لمبے تھے؟ کیسے تھے؟ کالے؟ کالے تھے. اچھے نہیں تھے؟ پھر کیا کرتے تھے جب تم کھیلتے نہیں تھے تو؟ میں پکڑ لیتا. جب تم کھیلتے نہیں تھے چلے جاتے تھے. چلے جاتے تھے؟ اور وہ روز آتے تھے نا؟ روز آتے. رات میں آتے تھے آپ کے پاس؟ تو یہ کیسے آپ کو پتہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ 3000 اور کہاں پہ تھے, کیسے تھے؟ انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے بتایا. تو کھیلنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں یا بیمار کریں گے, یہ کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں کہتی؟ بیمار تو نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اور تم ادھر سامنے درخت کے, وہ آؤ تمہیں بھی یہاں دکھا کے لاتے ہیں. صحیح. تو آپ کبھی گئے درخت کے قریب؟ وہ بچپن میں چھوٹے تھے نا جب کہتے تھے. نہیں, یہ تو ان کو 3 سال پہلے, یہ مسئلہ تو 3 سال پہلے ہوا نا. پر یہ اس کو جب یہ چھوٹے تھے نا, جب سے اس کو جیسے وہ سامنے دیکھ کے باتیں کرتے تھے, ہم تو یہ سمجھتے بچہ ایسے ہی کر رہا ہوگا. اور یہ اس کو مار دوں گا میں, یہ کر دوں گا میں, وہ. تو آپ نے ڈاکٹروں کو نہیں دکھایا, رجوع نہیں کیا ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر سب کو دکھایا, اس کو بیماری بھی وہ ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آتی ہے. کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں؟ نفسیاتی نہیں دکھایا. نہیں دکھایا. ڈاکٹر صاحب آپ what do you make out of it؟ مطلب جو ان کے ٹانگ کا مسئلہ ہے وہ تو ظاہری بات ہے, الگ مسئلہ پیڈیاٹریشین چائلڈ اسپیشلسٹ ان کا کوئی مسکولر بیماری ہو سکتی ہے. جہاں تک ان کے دیکھنے کا تعلق ہے, ہمارا جو علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایک علامت کے پیچھے ہم بیماری کا تعین نہیں کرتے جب تک کہ اوور آل مطلب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے یا بچہ بالکل ڈس فنکشنل نہ ہو جائے یا کوئی بہت بڑا پرابلم کریٹ نہ. اچھا اب آتے ہیں؟ گھر چینج کر لیا تو وہ والے گھر میں نہیں آتے. اب گھر چینج کر لیا تو اب نہیں آتے؟ پھر ڈرتا بہت زیادہ. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ گھر کہاں پہ تھا آپ کا؟ پہلے ہمارے تو جہاں پہ اس کو نظر آتے تھے وہ گھر کہاں تھا؟ وہ تھوڑا دور. اچھا یہ بتائیے, شاہی بازار میں, ابھی جو گھر ہے وہ شاہی بازار میں. ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ گھر کب خراب ہوئی ہیں؟ 3 سال پہلے؟ 3 سال پہلے. ہاں, یہ چلتے چلتے گرنے لگ گئے تھے. اور گھر کب چینج کیا؟ ابھی 1.5 سال ہوا ہے. اچھا, تو جب ان کی ٹانگیں خراب ہونے لگی تھیں تو کیا آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں, سارے ڈاکٹروں کو دکھایا میں نے. کیا کہتے تھے ڈاکٹر؟ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, پھر بہت سے بولتے ہیں اس کو وہ ہے مسکولر ڈسٹروفی اس کی بیماری. That's what I think. تو کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے اب؟ وہ کہیں یہاں تو نہیں ہے, چائنا میں ہے. چائنا میں ہے؟ جی. کیسے چائنا میں؟ پاکستان چائنا میں بھی ہربلسٹ ہے. مسکولر ڈسٹروفیز کے لیے عام طور پہ جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ایکوپنکچر وغیرہ یا سوبو تھراپی وہ ریکمینڈ یہاں پر کرتے ہیں. ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے کا ڈاکٹری علاج بھی کرایا جائے, مگر اس کے ساتھ روحانی معاملہ بھی ہم دونوں کروا رہے ہیں نا, جو دونوں. جس کی ہم وجہ ابھی بھی اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ پچنا جن کو حجامہ کہتے ہیں اس کا بھی سہارا لیا جائے اور ڈاکٹری علاج بھی کرائے. مفتی صاحب کیا آپ کسی حجامہ والے کو جانتے ہیں؟ ہمارے مولانا کامران صاحب اسپیشلسٹ ہیں. آپ خود حجامہ کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ یہ کیس لے سکتے ہیں؟ بالکل میں لے سکتا ہوں کیس. لیکن دیکھیے ان کے پاس, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں لیتے, یہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں. ہمارا پورا پینل الحمدللہ فی سبیل اللہ علاج کرتا ہے کسی بھی معاملے میں. بلکہ کوئی اگر ایسا آ جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث ہم کو حسن اخلاق اور مخلوق جو ہے اس کا خیال کریں گے تو خالق ہم پر مہربان ہوگا. تھینک یو. ہمارا نظریہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کسی ایسے اسپیشلسٹ کو جن کے پاس جا کے دکھا سکیں؟ یوزولی ایسے کیسز میں فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں کہ جو مسلس کے لیے. ڈو وی نو آف اینی فزیو تھراپسٹ جن کے پاس آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, نام تو آپ نے پہلے لینے کو منع کر دیا. نہیں, نام نہیں, لیکن انسٹیٹیوشن میں جتنے ہی بڑے ہسپتال ہیں سبوں میں آج کل فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. اچھا, ہوتے ہیں. اور ہاں, سب میں ہوتے ہیں. اوکے. ساحر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, میرے پاس سیم ایسا ہی کیس تھا کراچی کا. 12 سالہ بچی تھی, اس کی دونوں ٹانگیں جو ہے نا ختم ہو چکی تھی اور آغا خان نے کہا تھا اب یہ بچی چل نہیں سکتی ہے, میں اس بچی کو آن لا سکتا ہوں. اب وہ بچی چلتی بھی ہے الحمدللہ. روحانی علاج اس کا کیا تھا. در حقیقت اس کے اوپر شیاطین تھے جنہوں نے اس کے وجود کو جام کر دیا تھا. 7 دن اس کے علاج میں لگے تھے. الحمدللہ آج وہ بچی چلتی ہے, اسکول جاتی ہے. نور صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس بچے کا علاج ہو سکتا ہے. اس کا روحانی جو ہے معاملہ بھی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی ہے.
لیکن انہی چیزوں نے اس کے اعصاب پر قبضہ کیا ہے, اس کو میڈیکلی بنا دیا. ہم یہ نہیں, میں نے خود کہا کہ میڈیکل کا بھی علاج ہوگا مگر روحانی ہوگا. اگر آپ روحانی کے بغیر میڈیکل کی طرف جائیں گے یہ بچہ سیٹ نہیں ہو پائے. ہم دونوں کی طرف ہی جاتے ہیں, کبھی یہ کبھی. اچھا ایک کام کرتے ہیں, یہاں اس پروگرام کو روکتے ہیں, یہیں سے ہم کل آگے چلیں گے. میرے پاس مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا, حافظ صاحب, وہ تشریف لا چکے ہیں, تو میں ان سے بھی آپ لوگوں کو ملوا دوں, آپ کو بھی ملوا دوں. جی سر. کہ اس وقت جذبات میں آ کر جو ہے میں جو بھی کوئی غلط بات اگر کر بیٹھا تھا, اس میں کسی شخص کو یا خدا نہ خواستہ بلیف کو ہدف بنانا ہرگز مقصود نہیں تھا. میرا صرف اتنا سا تھا کہ جس سے یعنی کہ میرا اندر روتا ہے اس وقت جب کوئی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو مارتے ہیں زبردستی شادی کرنے کے لیے, بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہم اپنے یعنی کہ عورت کو مارتے ہیں. خدا را میری ریکویسٹ ہے عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. اتنا سا اختلاف تھا, باقی جو بات جذبات میں ہوئی کسی چیز کو ہدف بنانا نہیں تھا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مفتی صاحب آلریڈی بتا چکے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. آئی تھنک آپ بھی اس سے مطمئن ہیں, یہ بھی مطمئن ہے. عزیر, ہم آپ کے لیے ایک کام کریں. جی سر. ایک بات سر کہتے ہیں کہ سوری کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کہہ دیں کہ سوری, دوسرے آپ کہہ دیں کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی, تیسرے ایک یعنی میں انکنڈیشنل, تیسرے یہ کہ میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں, بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے معذرت اسی لیے کی ہے. تھینک یو. بس ٹھیک ہے, اٹس 40 سیکنڈز. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ان کو یہاں بلوا لوں. آپ اگر آ سکتے ہیں سر. حافظ صاحب تو پلیز تشریف لے آئیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور آپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, آئیے. کل ہم یہیں سے اٹس اوکے یہیں پر میرے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے. تمہارا بہت بہت شکریہ. اینڈ سی وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از, ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی بھیجیں گے.